بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو طیب اسلامک ورلڈ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دجال اور اس کے فتنے کے بارے میں بات کریں گے۔ دجال کا لفظ دجل سے نکلا ہے، جس کے معنی فریب، حقیقت پر پردہ ڈالنا یا دھوکہ دینے کے ہیں۔ اگرچہ قرآن کریم میں دجال کا لفظ نہیں آیا، لیکن احادیث میں دجال کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے اور دجال کا تذکرہ بھی۔ یہ تذکرہ 3 اعتبار سے کیا گیا ہے۔ پہلے اعتبار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد آنے والے جھوٹے نبی اور پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرنے والے لوگوں کو دجال کا نام دیا ہے، کیونکہ دجال کا معنی فریب دینے کا ہے، اور یہ لوگ بھی لوگوں کو فریب دے کے خود کو جھوٹا نبی اور پیغمبر کہتے ہیں۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک بہت سے جھوٹے دجال پیدا نہ ہو جائیں 30 کے قریب، جن میں سے ہر ایک یہ سمجھے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے ایسے 30 دجال کاذب پیدا ہوں گے جو یہ سمجھیں گے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، حالانکہ میں آخری نبی ہوں۔ اگر اس بات کا جائزہ لیا جائے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بہت سے لوگوں نے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا ہے، جس میں سے مسلمہ، اسود عنسی اور مرزا قادیانی جیسے لوگ بھی شامل ہیں، اور یقیناً احادیث کے مطابق یہ سب جھوٹے پیغمبر ہیں جن کو دجال کا نام دیا گیا ہے۔ احادیث میں دوسرا تذکرہ اس دجال کے بارے میں آتا ہے جو قیامت کے قریب رونما ہوگا۔ کچھ علماء نے اس کو دجال اکبر کا نام بھی دیا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت آدم کی تخلیق سے لے کر قیامت تک دجال سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہوگا۔ اور دوسری جانب ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت نوح کے بعد کوئی نبی نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے باخبر نہ کیا ہو، اور میں نے بھی تمہیں اس سے خبردار کر دیا ہے۔ ان احادیث کا جائزہ لیا جائے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قیامت کے قریب آنے والے دجال کے بارے میں باخبر کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آنے والے پیغمبروں نے بھی اپنی قوموں کو دجال کے فتنے سے آگاہ کیا ہے۔ اور تیسرا تذکرہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کے حوالے سے ہے۔ کچھ احادیث کے مطابق سورہ کہف کی پہلی 10 آیات، کچھ احادیث کے مطابق سورہ کہف کی آخری 10 آیات، اور کچھ احادیث کے مطابق مکمل سورہ کہف دجال سے ہماری حفاظت کرے گی۔ ایک حدیث کے مطابق اگر کوئی شخص ہر جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو وہ اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار احادیث ملتی ہیں، لیکن ان میں سے چند حدیث ایسی ہیں جو خصوصاً دجال کے حوالے سے منسلک ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی جو نشانیاں بتائی ہیں، ان میں سے کچھ ایسی ہیں جو ہمیں آج کے دور میں سچ ہوتی دکھائی دیتی ہیں۔ ایک حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک عرب کے ننگے بدن اور ننگے پاؤں پھرنے والے لوگ عمارتوں میں ایک دوسرے کا مقابلہ نہ کریں۔ اور ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے رک جانے کو بھی قیامت کی نشانی بتایا ہے۔ اگر ہم جائزہ لیں تو یہ دونوں نشانیاں ہمیں آج کے دور میں سچ ہوتی دکھتی ہیں۔ آج سے پہلے بیت اللہ کا حج کئی دفعہ رک چکا ہے، جو کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اور اگر ہم عرب کے خطے کی طرف جائزہ لیں تو ہمیں دنیا کی بلند ترین عمارتیں عرب میں ہی دکھائی دیتی ہیں، جن کی ایک مثال برج خلیفہ بھی ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرق کی جانب اشارہ کر کے فرمایا،
کہ دجال مشرق میں کسی جزیرے میں اللہ کے حکم سے قید ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ دجال اس دنیا میں آ چکا ہے اور وہ اللہ کے حکم سے ایک جزیرے میں قید ہے، لیکن اس کا نزول قیامت کے نزدیک ہوگا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آج سے تقریباً 2000 سال قبل سلطنت روم نے بیت المقدس کو تباہ کر دیا تھا، اور آج کے دن ہمیں بیت المقدس دوبارہ سے آباد ہوتا نظر آتا ہے۔ اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، ایک وقت آئے گا جب بیت المقدس دوبارہ سے آباد ہوگا۔ بیت المقدس کا آباد ہونا مدینے کے ویران ہونے کا سبب بنے گا۔ مدینے کا ویران ہونا جنگ عظیم کا سبب بنے گا۔ جنگ عظیم قسطنطنیہ کی فتح کا سبب بنے گا، اور اس کی فتح دجال کے ظہور کا سبب بنے گا۔ کچھ لوگ دجال کے بارے میں تصور کرتے ہیں کہ اس کی ایک آنکھ ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ دجال کی دونوں آنکھیں ہوں گی، لیکن وہ اپنی بائیں آنکھ سے کانا ہوگا اور اس کی آنکھ انگور کی طرح باہر نکلی ہوگی۔ وہ جوان ہوگا، اس کے بال گھنگرالے ہوں گے، اور اس کے ماتھے پہ کاف فے رے کفر یعنی کہ کافر لکھا ہوگا، جسے ہر پڑھا لکھا اور ان پڑھ مسلمان پڑھ سکے گا اور پہچان لے گا کہ یہ دجال ہے، اور اس کے جسم پر بہت سارے بال ہوں گے۔ اگرچہ حدیث کے مطابق دجال مشرق میں کسی جزیرے پر قید ہے، لیکن جب اس کا نزول ہوگا تو وہ شام اور عراق کے کسی علاقے سے اپنی خدائی کا دعویٰ اور اعلان کرے گا، اور اس کے ساتھ کئی لوگوں کا لشکر بھی ہوگا جو کالی چادروں میں ہوں گے۔ ان لشکر کی تعداد کئی حدیث کے مطابق 70,000 اور کئیوں کے مطابق 70 لاکھ ہے۔ دجال اپنی الٹی آنکھ سے کانا ہوگا۔ اس کی سیدھی طرف اور الٹی طرف ایک ایک پہاڑ ہوگا۔ سیدھی طرف کا پہاڑ جنت کا منظر پیش کرے گا، اور الٹی طرف کا پہاڑ دوزخ کا منظر پیش کرے گا۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہودیوں میں ایک بچہ پیدا ہوا جس میں غیر معمولی صلاحیت تھی۔ وہ اپنی پیٹھ پیچھے دیکھ سکتا تھا، اور جب سوتا تھا تو اس کا دل نہیں سوتا تھا۔ لوگوں کو خدشہ ہوا کہ اس میں دجال کی نشانیاں ہیں، تو کہیں یہ دجال نہ ہو۔ تو حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ اگر آپ حکم دیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تو یہ دجال ہے تو اس کی موت حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں لکھی ہے، اور اگر یہ وہ نہیں ہے تو تم بلا وجہ اپنے ہاتھ کسی بے گناہ کے خون سے رنگو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اس دور کو پاؤ کہ جب دجال کا ظہور ہو تو دمشق یعنی شام کی طرف ہجرت کر جانا، اور اس وقت ہجرت کرنے کا ثواب وہی ہوگا جو میرے دور میں مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کا ہے۔ جب دجال اس دنیا میں ظاہر ہوگا تو اس کے پاس کچھ غیر معمولی طاقتیں ہوں گی۔ اس کی سواری اتنی تیز ہوگی جس طرح تیز ہوا سے چلنے والے بادل، جس کی مدد سے وہ دنیا کے ہر علاقے، قصبے اور بستی میں جائے گا اور وہاں کے لوگوں کے سامنے اپنی خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اس کے پاس یہ اختیار بھی ہوگا کہ وہ اپنے حکم سے جہاں چاہے بارش کرے، جس زمین سے چاہے غلہ اگائے اور جہاں چاہے قحط لے آئے۔ زندہ کو مارنے کا اور مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کا اختیار بھی خدا تعالیٰ نے اسے دیا ہوگا۔ وہ لوگوں کو کہے گا کہ میں تمہارا خدا ہوں، اور لوگوں کو یقین دلانے کے لیے کہے گا کہ میں تمہارے ماں باپ اور بھائیوں کو زندہ کر سکتا ہوں۔ اس کے یہ کہنے پر اس کے لشکر میں موجود شیطان انسانوں کا روپ دھار کر سامنے آئیں گے اور کہیں گے کہ میں تمہارا باپ ہوں، تمہاری ماں ہوں اور تمہارا بھائی ہوں۔ کمزور ایمان کے حامل لوگ اس کو خدا مان لیں گے، مگر پختہ ایمان کے لوگ اسے خدا ماننے سے انکار کر دیں گے۔ پوری دنیا سے ہونے کے بعد وہ مکہ کا رخ کرے گا، لیکن شہر میں داخل نہ ہو پائے گا، کیونکہ فرشتوں نے مکہ کا پہرا دیا ہوگا، جو اپنی تلوار سے دجال کے خلاف مکہ کی پیروی کریں گے، اور دجال پیچھے ہٹنے پہ مجبور ہو جائے گا۔ اتنے میں وہ مدینہ کا رخ کرے گا، لیکن مدینہ میں بھی فرشتے اس کو داخل نہ ہونے دیں گے۔ جب اس دنیا میں دجال کی حکومت قائم ہو جائے گی، سب لوگ
دجال کو خدا مان چکے ہوں گے اور صرف قلیل تعداد میں مسلمان باقی رہیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کی مدد سے زرد رنگ کا لباس پہننے دمشق کی سفید مینار والی مسجد میں اس دنیا میں ظہور کریں گے۔ جس وقت وہ اس دنیا میں آئیں گے وہ نماز کا وقت ہوگا تو وہ امام مہدی کو کہیں گے کہ وہ نماز کی امامت کروائیں۔ پھر وہ مسلمانوں کے لشکر کے ہمراہ دجال کی طرف روانہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسی خوشبو عطا فرمائے گا جو مسلمانوں کے لیے تو خوشبو ہوگی لیکن دجال کے پیروکاروں کے لیے موت کا سبب بنے گی۔ اس دنیا میں موجود ہر چیز خود کہے گی کہ دجال کے ماننے والا میرے پیچھے چھپا ہے، اور یہ سنتے ہی مسلمان اسے قتل کر دیں گے۔ اسی طرح ایک مقام پر دجال اور حضرت عیسیٰ آمنے سامنے ہوں گے، اور یہ وہ وقت ہوگا جب حضرت عیسیٰ دجال کو قتل کریں گے اور اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا نظام دوبارہ سے قائم ہوگا۔